اور آج کا موضوع خاص کاسمیٹک سرجری سے ریلیٹڈ ٹیٹوز سے ریلیٹڈ اور جو کچھ بھی آپ اپنی اسکن کی خوبصورتی کے لیے بیوٹی کے لیے کرواتے ہیں اس میں ہمارا جو دین ہے وہ کیا کہتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں۔ مفتی رفیق سلفی صاحب، آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھ سے پہلے علماء اکرام نے گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت نے جس طرح مردوں کے مسائل بیان کیے ہیں، خواتین کے مسائل بھی قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، اور آپ ذکر کر رہی ہیں خوبصورتی کے لیے یہ سرجری وغیرہ یہ کرنا کیسا ہے۔ سوال سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کریم کی یہ آیت ضرور پڑھنی چاہیے، سورہ 3، جس میں اللہ رب العزت 4 قسمیں کھاتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور پہاڑ کی قسم۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک اور قسم بھی کھا لی، مجھے مکہ شہر کی قسم، اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں اعلیٰ اور عرفہ پیدا کیا ہے، اور اللہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، بچی ہوتی ہے، اللہ وہیں شکل بناتی ہے۔ جیسے ایک مفتی صاحب نے آیت پڑھی، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں گورا بناتے ہیں، کالا بناتے ہیں، ناک موٹا بناتے ہیں، ناک پتلا بناتے ہیں، آنکھیں بڑی بناتے ہیں، آنکھیں چھوٹی بناتے ہیں۔ یصورکم فی الارحام، اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے اللہ بناتے ہیں، اور اللہ خوبصورت بناتے ہیں۔ جس کی آنکھ چھوٹی ہے وہ بھی خوبصورت ہے، جس کی بڑی ہے وہ بھی اسے سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے بعد اسے آپ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر فَلَيُغَيِّرَنَّ خلق اللہ کی بات آئی، جب اللہ نے خوبصورت پیدا کیا، ہم ماں کے پیٹ سے آئے، خوبصورت آئے، اگر انسان جل جاتا ہے، جیسا کہ انسان ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو بالکل سرجری کروا سکتا ہے، زیب و زینت کے لیے، نمائش کے لیے، اور اللہ کی تخلیق جو اللہ نے پیدا کیا اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھنا اور کچھ اور اچھا سمجھنا، تو اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ جامع ترمذی کے ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الواشمات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ٹیٹو کی بات کی، تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خواتین پر لعنت ہے جو اپنے جسم کے اندر رنگ بھرتی ہیں یا رنگ بھرواتی ہیں۔ اسی طرح والمتنمسات کے لفظ ہیں، جو بالوں کے اندر دوسرے بال ایڈ کراتی ہیں۔ اسی طریقے پر اپنے بھووں کو کم کرتی ہیں، اپنے بھووں میں بالوں کو اکھیڑتی ہیں تاکہ مزید خوبصورت لگیں۔ اسی طرح والمتفلجات، جو دانتوں کے دوران آپس میں تفریق کرتی ہیں تاکہ خوبصورت لگیں، تو اسے ملعون قرار دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب یہ حدیث پڑھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث قرآن میں موجود ہے، ایک عورت ام یعقوب تشریف لائیں، کہنے لگی کہ میں نے 2 صفحے پڑھے قرآن کے، مجھے تو کہیں نہیں ملا۔ میں لو قراتی ہی لوجدتی ہی، اگر تو قرآن پڑھتی تو ضرور پاتی۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں پیغمبر دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے پیغمبر تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ کیا یہ تم نے پڑھا؟ بولا یہ تو پڑھا ہے میں نے۔ کہا پیغمبر نے ہی منع کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ہی لعنت دی ہے، کن پر؟ ان عورتوں پر جو یہ کام کرتی ہیں۔ اب لعنت کا لفظ، لعنت کا معنی کیا ہے؟ کہ دور، اللہ کی رحمت سے دوری، اور پھر اللہ کی تخلیق کو بھی تبدیل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ اللہ نے جو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے جو شکل دی اسے تبدیل کرنے کا اختیار کس نے دیا آپ کو؟ کس نے دیا؟ اور پھر واقعی جہاں ہم فوائد دیکھ رہے ہیں اس کے نقصانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ چہرہ کوشش کرتے ہیں خوبصورت بننے کے لیے، ان کی شکلیں ایسی ڈائن جیسی نکل آتی، ہوا ہے ایسا، ان کے چہرے بدنما ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے گئے تو تھے، لاکھوں روپے بھی خرچ کیے ہیں، انجیکشن بھی اپنے جسم میں ڈلوائے ہیں، ڈرپیں بھی ڈلوائی ہیں، لیکن جب بعد میں جب نظر آئی وہ تو پہلے سے بھی بد شکل بن کے، اور ایسے کئی واقعات موجود ہیں، اور آپ اگر اس پہ غور کریں گی تو آپ کو نظر آئیں گے، اور چہرے دکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج وہ چہرے اسکرینوں کی زینت بھی ہیں کہ پہلے ان کی صورت بڑی خوبصورت نظر آتی تھی، اور اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کی خلقت میں دخل اندازی کی کوشش کی اور پھر انہوں نے جا کے تبدیلی کی کوشش کی، آج ان کی شکلیں کچھ اور ہیں۔ اسی طریقے پر مشتبہات، وہ مرد جو عورتوں کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، وہ عورتیں جو مردوں کی، یہی موجود ہیں۔ آج عورتوں نے وہ ڈیزائن اپنا لی ہیں جو مردوں کے ڈیزائن ہیں،
اور وہ شکلیں اپنا لی ہیں جو مردوں کی شکلیں ہیں، وہ کپڑے بنانا شروع کر دیے جو مردوں کے شکلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لعنتی اور ملعون ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، وہ مرد لعنتی ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. کتنے مرد ایسے ہیں کہ ان کے بال ایسے ہیں جیسے خواتین کے بال ہیں، ان کا چلنا ایسے ہے جیسے خواتین کا. یہ ملعون ہے. جب اسلام نے ہمیں ہر چیز بتا دی تو خواتین کے مسائل بھی ہمیں کھلم کھلا بتا دیے. اللہ نے جو پیدا کیا، اللہ نے بڑا عظیم پیدا کیا. یہ انسان ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا کہ خلقتہ بیدیا، وہ اللہ اپنے ہاتھ سے پیدا کر رہے ہیں. حضرت آدم کو دیکھیں نا، تو یہ تخلیق میں تغییر کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ اللہ نے حسین پیدا کیا ہے. ہاں آپ صاف ہوں، آپ طہارت اختیار کریں، آپ منہ دھوئیں، صفائی نصف ایمان ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ دیگر چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی تخلیق میں اس کو چینج کرنا کہ اگر آپ کالے پیدا ہوئے ہیں تو گورے پیدا ہو رہے ہیں، اگر ناک چھوٹا ہے تو بڑا کر رہے ہیں. کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ یہ اختیار تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ میں نے ناک کیسے بنانی ہے، میں نے آنکھ کیسے بنانے ہیں، میں نے ہونٹ کیسے بنانے ہیں. آپ کے ہونٹ پتلے ہیں تو موٹے ہونے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی تخلیق میں دخل اندازی نہیں ہے کیا؟ اللہ یہی تو ذکر کر رہے ہیں. جو اللہ کے چہرے کو تبدیل کرتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ اس رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہاں پیدائشی اگر کان کٹے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، پیدائشی کوئی منہ میں کوئی نقص پیدا ہوا ہے، کوئی ہونٹ کٹے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، انسان جل جاتا ہے، پھر بطور علاج اس کو کر سکتا ہے، بطور علاج وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو حسین بنا رہے ہیں. لوگوں نے دکانداریاں لگائی ہوئی ہیں، لاکھوں کے کاروبار چل رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم یہ گولی کھاؤ تو آپ خوبصورت ہو جاؤ گے، یہ آپ ڈرپ استعمال کرو تو آپ وائٹ بن جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ یہ کالے کہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت بلال کو دیکھیں. نبی علیہ السلام فرما رہے بلال تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے جنت میں اپنے سے آگے سنائی دے رہی ہے. تو یہ یعنی رنگ و رغت. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عربی کو اجمی پر فقیت نہیں ہے، کالے کو گورے پر نہیں ہے. اگر فقیت ہے تو الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر ہے. لہذا جو اللہ نے تخلیق دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کریں آپ جانور نہیں پیدا ہوئے، شکر کریں آپ درندے پیدا نہیں ہوئے. اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اس میں آپ تبدیلی کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے.